کہ لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ترجمہ کنز ایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں. ہر وہ ذی روح جس نے زندگی کا جام پی لیا ہے اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے. امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، چوکیدار ہو یا دکاندار، پروفیسر ہو یا ان پڑھ، جس بھی حیثیت کا حامل کوئی انسان ہے اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا. موت ہر ایک کو آنی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں. ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں اور موت سے بچنے کے لیے جتنے بھی جتن کر لیں، لیکن موت سے ہرگز پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اور ملک الموت علیہ السلام کا مشاہدہ، دل میں پیدا ہونے والا خوف اور گھبراہٹ ایک ایسا امر ہے جس کی حقیقت بیان کرنے سے ہر بیان کرنے والے کی عبارت قاصر ہے. مردے کا ایک بال بھی زمین و آسمان والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب اللہ کے حکم سے مر جائیں، کیونکہ ہر بال میں موت ہوتی ہے اور جس چیز پر بھی موت پڑ جائے وہ بھی مر جاتی ہے. ذرا تصور کیجئے کہ ہمیں ایک مچھر یا کھٹمل بھی کاٹ لے تو دیر تک اس جگہ کو سہلاتے رہتے ہیں. ہلکا سا زخم لگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کئی دنوں تک پٹی باندھے ہائے ہائے کرتے ہیں. موت کا ہر جھٹکا ہزار ضرب تلوار سے سخت تر ہے. پوری قوت سے چلائی گئی تلوار کا وار جو کبھی تن کو دو ٹکڑے کر ڈالے تو کبھی سر تن سے جدا کر دے، کسی کی ٹانگ کاٹ دے تو کسی کا ہاتھ بیکار کر دے. اتنی شدت سے کیے جانے والے تلوار کے ایک وار میں کتنی تکلیف ہوگی. اب اندازہ لگائیے کہ بھرپور شدت سے چلائی گئی تلوار کے واروں میں کتنی تکلیف اور درد ہوگا. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. ہائے رے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. ذرا اندازہ کرو کہ اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براہ راست روح پر پڑے گی. جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مدد مانگ سکتا ہے اور چیخو پکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے زبان و جسم میں طاقت موجود ہے، جبکہ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا.